بنیادی طور پر یہ پنجاب کالج کا ریپ کیس اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام ہے پاکستان کی ریاست کا جناب ریپ کیس۔ بنیادی طور پر یہ پنجاب کالج کی جناب بچی کے جناب ایک مبینہ ریپ کیس کے طور پہ اس کو نہ آپ تذکرہ کریں، اس کا تذکرہ پاکستان کی ایتھکس، پاکستان کی ویلیوز، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی اقدار کے ساتھ گینگ ریپ ہے۔ اور یہ پچھلے پونے 3 سال سے مسلسل ایک پارٹی، ایک گروہ، ایک پولیٹیکل جماعت اس نے وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کو ہر حال میں ایک ناکام ریاست، ایک ناکام ملک، ایک ناکام وطن، ایک ناکام معاشرہ، ایک ناکام ٹیریٹری کریٹ کرنا ہے ہر حال میں۔ اور اس کے پیچھے ان کا جو قائد ہے بانی تحریک انصاف، جو اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی ایک صرف پلاننگ ہے کہ میں اپنی ذاتی اور اپنی بیوی کی جتنی کرپشن ہے، اخلاقی، معاشی، انتظامی، حکومتی، میں اس سے بچ نکلوں، اور اس بچ نکلنے کا اس کو صرف ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی تباہی و بربادی ہو، پاکستان کے اندر اتنا فساد برپا ہو، پاکستان کی عوام سڑکوں پہ نکل کے اتنی مارا ماری، توڑ پھوڑ، چھینا چھپٹی، طائف الملوکی کریٹ کرے کہ پاکستان کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہ رہے، اور پھر میں خود بخود جناب اڈیالہ جیل سے باہر آ جاؤں۔ یہ سارے کی ساری بنیادی سوچ یہ ہے، جس سوچ کو مد نظر رکھ کے پچھلے پونے 3 سالوں میں 20 کیسز ہیں، ہر مہینے میں کم از کم 2 کیسز ملیں گے، جس کو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم، پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کی شہرت اور بانی تحریک انصاف کی اس وقت نام نہاد جو شہرت ہے، اس کو ڈالرز میں کیش کروانے کے لالچی، گھٹیا، غلیظ اور گندے یوٹیوبر اور ویلاگر، جن کے مکروہ چہرے پوری پاکستانی عوام اور قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں، لیکن ان کی ڈالرز کی ہرس اور ہبس ختم نہیں ہو رہی، اور ان کے دیکھا دیکھی ہر روز نئے جناب یوٹیوبر اور ویلاگر پیدا ہو رہے ہیں، ان کے دیکھا دیکھی کہ وہ سائیکل چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آج کروڑ پتی، ارب پتی ہو چکے ہیں۔ تو ہم بھی جھوٹ کی سیاست کر کے، فیک کاروبار کی سیاست کر کے، جھوٹی خبر کی سیاست کر کے، دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی اور ریاست کی عزت کا جنازہ نکال کر ہم بھی ارب پتی ہو جائیں گے۔ لوگ پھر اس قسم کی جناب فیک خبریں چلاتے ہیں۔ یہ پنجاب کالج کا واقعہ بنیادی طور پر اس کی اصل مینیفیسٹیشن یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جس طرح سے مریم نواز نے بھی یہ کہا، ابھی وہی کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پھر جو جھوٹ کی فیکٹریاں ہیں ان کو بند ہونا چاہیے۔ پھر جو فائر وال کا تجربہ کیا گیا، چوہان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، پھر وہ ناکام ہو گیا یا اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس طرح سے تو جو جھوٹ ہے اس کو پکڑنا تو اس وقت تک تو ناممکن نظر آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کر پھر یہ دیا جاتا ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سلو کر دیا جاتا ہے، جس سے پھر ہماری معیشت بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو جو نقصان ہو رہا ہے ان تمام لوگوں کی وجہ سے، وہ باقی لوگوں کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ ریاست اب ان سے کس طرح سے نپٹے؟ جناب والا، یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے اوپر کمپیوٹر کے فائر وال کی ٹیکنالوجی رکھنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان کی عدالتوں اور جوڈیشری کے اوپر فائر وال لگانا پڑے گا۔ وہ جو فائر وال لگے گا تب جا کے پاکستان اس نحوست سے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکے گا۔ پاکستان کی عدلیہ ذمہ دار ہے، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں۔ پاکستان کی موجودہ تباہی و بربادی، یہ جو فیک نیوز اور یہ ڈس انفارمیشن اور یہ دوسروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں عزت کی اچھالنا، ریاست کی عزت اچھالنا، ریاستی اداروں کی عزت اچھالنا، فوج کی، خفیہ ایجنسیز کی، پاکستان کے ریاستی اداروں کی، مخالفین کی، اس کی ہولی سولی ذمہ دار میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ہے تو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اور پاکستان کی عدلیہ ہے، جو ان کو بھر بھر کے ضمانتیں دیتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ آج تک آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اور جو لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں وہ بتائیں کہ پاکستان میں آج تک کسی ایک بندے کو سزا ہوئی ہو اس فیک نیوز، اس جھوٹے پروپیگنڈے، ملک کے خلاف، عدالت کے خلاف، ریاست کے خلاف، حتیٰ کہ عدلیہ کے خلاف۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے باہر 4 یا 5 کتورے ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں اس کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے، اور ڈیلی بیسس پہ عزت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ لیکن کسی جج کو شرم نہیں آتی کہ یار اپنے چیف جسٹس کی عزت کے لیے وہ خود سو موٹو ایکشن کی طرف اپنی عدلیہ کو، جو نئے قوانین ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے، تینوں سینئر ترین ججز کو مجبور کریں کہ بھائی آپ ٹیک اپ کرو، آپ نوٹس لو، اور ان سارے قطوروں کو بلاؤ، ان سے پوچھو
کہ الو کے پٹھوں تم روزانہ بیٹھ کے گھنٹوں چیف جسٹس کی عزت کا جنازہ نکالتے ہو. کس بہا پہ؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن چوہان صاحب پھر آپ اس میں وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں وجہ تو عدلیہ کی تقسیم ہے. عدلیہ بھی یہی کہا جاتا ہے پولیٹیسائز ہو چکی ہے. کوئی کسی گروپ کو سپورٹ کرتا ہوا جج دکھائی دے رہا ہے, کوئی کسی گروپ کو سپورٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. برطانیہ میں بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ ہوا. وہاں پر جس طرح کے ہم نے دنگے دیکھے اور کس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کس طرح سے فیصلے کیے گئے, کس طرح سے لوگوں کو ان مقدمات میں سزا سنائی گئی. جناب والا, برطانیہ جو مدر آف ڈیموکریسی ہے, یہاں پہ رول آف لا پوری دنیا کے اندر ٹاپ کلاس کا ہے. انہوں نے اگست کے مہینے کے جو اپنا کرائسس ہوا, دنگا فساد, ایک ہفتے کے اندر سارا کچھ کنٹرول کیا. ان کی پروسیکیوشن, ان کی عدلیہ, ان کی انتظامیہ, ان کی پولیس, ان کی حکومت نے کتے جناب ان فسادیوں کو کے اوپر چھوڑے. کتے ان کے بیڈ روم کے اندر گھسے, دروازے توڑ کے گھر کے کھڑکیاں, اور کتے ان کو جناب ننگا کر کے باہر نکال کر وہ عدالتوں کے اندر لا کے, اور عدالتوں میں صرف سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج کی بنیاد پہ آدھے گھنٹے کے اندر ججز نے فیصلے دیے, اور 2 سال سے لے کے 18 سال کی قید ہوئی. یہاں پر تو وہ ماں کے لاڈلے اور باپ کے بگڑے وہ ویلاگر اور یوٹیوبر جو لاکھوں کی تعداد میں ویوشپ لے کر ڈالرز کماتے ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں جناب اپنا کیمرہ کھول کے. اگر کسی کو پکڑنے کے لیے پولیس گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا یا کسی کے باپ کو جناب پوچھا یا اس کے گھر کے اندر جناب گھسے, تو جناب آہو پکار شروع ہو جاتی ہے. اوہ ملک تباہ ہو گیا, انسانی حقوق تباہ ہو گئے, ایتھکس تباہ ہو گئی, ویلیوز تباہ ہو گئی, فلاں ہو گیا. یہاں تو یہ دادی بیڑا ہے. یہاں تو بھائی جان آپ کی جناب فوراً عدلیہ, یہاں پر ہیومن رائٹ سامنے آ جاتا ہے. سر آپ کی ہائی کورٹس, آپ کی سپریم کورٹس کے اندر ججز کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ رول آف لا کی خلاف ورزی ہے. وہ رول آف لا کی خلاف ورزی نہیں کہ پوری ریاست کا بیڑا کر دیا. ریاست اس کو پکڑنے کے لیے جاتی ہے تو وہ رول آف لا کی جناب خلاف ورزی ہوتی ہے. سر برطانیہ نے ہمیں سبق سکھایا. آج برطانیہ بالکل پیسفل ہے, بالکل پیسفل. ہم پونے 3 سال سے جناب نقد کوکے کے اوپر ناچ رہے ہیں. ہمارا جج ناچ رہا ہے, ہمارا صحافی ناچ رہا ہے, ہمارا سیاستدان ناچ رہا ہے, ہمارا بیوروکریٹ ناچ رہا ہے, ہمارے اداروں کے اہلکار ناچ رہے ہیں, ہمارا جنرل فیض امید نیٹ ورک ناچ رہا ہے, ہمارے جناب میڈیا ہاؤسز کے جناب مالک ناچ رہے ہیں. ہماری سارے کے سارے نقدہ کوکا اور ڈالرز کی برسات میں نہا رہے ہیں. ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لیکن چوہان صاحب پھر جو مشکلات ہیں وہ تو پھر حکومت کے لیے ہیں. ان تمام لوگوں کو اگر حکومت نہیں روکتی ہے تو پھر 9 مئی جیسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو روکا کیوں نہیں گیا, فورسز نے استعمال کیوں نہیں کیا, ان سے سختی سے نمٹا کیوں نہیں گیا. جب روکتے ہیں تب ہیومن رائٹس والے آگے آ جاتے ہیں. سر یہ ٹوٹل کا آوے کا آوا بگڑا ہے. لیکن دعا کریں یہ 26ویں آئینی ترمیم میں فائر وال لگنے لگی ہے جوڈیشری کے حوالے سے. وہ فائر وال لگے گی نا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے, جیڑا آگے پیچھے دیکھتے اسی شامت آئی ہے. اس کے بعد پھر عدلیہ کے اندر موجود نقد کوکا پہ ناچنے والے, ڈسکو ڈانس کرنے والے, بیلے ڈانس کرنے والے, لنگ کرنے والے, ان تمام افراد کو نشان عبرت بنایا جائے. اس کے دیکھا دیکھی پھر یہ جتنے لوگ ہیں جو اپنے ڈالرز کمانے کے لیے اور پھر کچھ باہر کی خفیہ ایجنسیز کے ہاتھوں میں کھیل کر انٹینشنلی اور نان انٹینشنلی پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, ان ساروں کو نشان عبرت بنایا جائے گا. تب جا کے یہ پاکستان اس ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کی اس جہنم سے, اس دوزخ سے وہ نکلنے کی طرف آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے. اچھا, نجی کالج کا جو اسپیسیفکلی یہ واقعہ ہوا ہے جس کو بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ہائی لائٹ کر دیا گیا, اس پر جس طرح سے رد عمل سامنے آیا, اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ اس وقت, بلکہ خاص طور پر وہ جماعتیں جو اس معاملے پر ہمیں خاموش دکھائی دے رہی ہیں, اس پر کیا تبصرہ آپ کریں گے؟ سیاسی جماعتوں کے ان تمام معاملوں پر خاموش تو نہیں رہنا چاہیے. یار ایک سیاسی جماعت ہے جس نے اس کو ہائپ کریٹ کی, اور میں آج آبجیکشن کریٹ کروں گا آپ کے اس شو کے ذریعے سے مریم نواز صاحبہ سے, کہ جس خاتون نے, شبنم گل نے, جو پروفیسر تھی, جو ہراسمنٹ کمیٹی کی ہیڈ تھی, جس نے پورے کے پورے اس کرائسس کو ہوا دی, تیلی لگائی, پٹرول دیا, مٹی کا تیل لگا کے اس کو جناب ایگزیجریٹ کیا اپنے جناب ویسٹرن انٹرسٹ کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کی وجہ سے, اس کو اپنے ساتھ کیوں بٹھایا گیا؟ اس کو جناب مہاتما بنا کے اپنے ساتھ کیوں بٹھایا گیا؟ اس کو گرفتار کرو اس غلیظ فیصل جٹ کے طرح. اور وہ 14 سال کی بچی سحر بانو نامی ایک ہے جس نے جناب بانی تحریک انصاف سے جناب زمان پارک پہ ملاقات کر لی تھی, اب وہ ٹک کے بیٹھ نہیں رہی.
میں کہتا ہوں اس کے ماں باپ کو گرفتار کرو. اس طرح کے بیسیوں